بحق محمد و اہل بیت محمد پروردگار عالم کی بارگاہ میں التماس ہے کہ خداوند کریم حجت خدا کے ظہور میں جلدی فرمائے اور ہمیں زیارت اور نصرت صاحب امر کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کا وارث خود آ کر اپنے دین کو سنبھالے، وارث دین اپنے دین کا وارث بنے، اور فتنہ و فساد سے بھری ہوئی اس کائنات میں تعصب اور فرقہ واریت سے رجس آلود اس کائنات کو جناب یوسف زہرا کے ہاتھوں سے خدا پاک فرمائے۔ میں اپنے معاملات میں بھی آپ مومنین و مومنات سے دل کی گہرائی کے ساتھ منبر رسول پر اسی ایک دعا کے لیے متقاضی ہوں کہ خدایا میرے معاملات میں میرے ساتھ وہ سلوک کرنا کہ جس سے میرے مذہب کی عزت میں اضافہ ہو، جس سے میرے مذہب پر آنچ نہ آئے۔ مجھے وہ نتیجہ چاہیے، مجھے وہ فیصلہ چاہیے۔ اور میں نے پہلے بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور ابھی بھی بڑے ادب اور احترام سے عرض کرتا ہوں کہ ان معاملات میں میرے ساتھ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب عزت مآب الحاج حیدر علی مرزا صاحب، وہ آج بھی 2.5 گھنٹے کی جیرہ میں میرے ساتھ تھے، ضعیفی کے باوجود، کبیر سنی کے باوجود، روزے کی حالت میں وہ میرا بھرپور ساتھ دیتے ہیں، اور میرا بڑا تعاون، جتنا بھی میرے ساتھ تعاون ہے انہی کی طرف سے ہے۔ آپ تمام مومنین سے میں ذاتی طور پر یہ التماس کرتا ہوں کہ جو ذکر حسین کی نسبت سے مجھ گناہگار سے محبت کرتے ہیں، وہ سارے حضرات ایسے عظیم لیڈر اور ایسے عظیم قوم کے رہنما کے لیے دعا فرمائیں کہ خدا انہیں صحت اور تندرستی کے ساتھ ہمیشہ آباد فرمائے۔ بحق محمد و آل محمد پروردگار عالم مذہب اہل بیت کے ہر فرد کو اتحاد اور اتفاق کی توفیق عطا فرمائے، اور حقیقی معنی میں امیر المومنین کے شیعوں جیسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مل کے ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور سادات الزام کی آمد پر صلوات پڑھ لیں محمد اور اہل بیت محمد۔ لیکن کیا دنیا اس عظیم طاقت کو نہیں سمجھی کہ لوگ گولیوں سے نہیں ڈرتے اور علی علی کرتے ہیں؟ کیا دنیا نہیں گھبرائی کہ دنیا بموں سے نہیں ڈرتے ہم اور علی علی کرتے ہیں؟ زندانوں سے نہیں ڈرتے اور علی علی کرتے ہیں؟ سولی سے نہیں ڈرتے اور علی علی کرتے ہیں؟ بلکہ سولی وہ کائنات کا واحد منبر ہے جہاں علی کے فضائل پڑھنے والے کھول کے علی کا ذکر کرتے ہیں۔ آل محمد آپ کو سلام۔ سولی قبلہ وہ کائنات کا واحد منبر جہاں علی کا شیعہ علی کے فضائل کھول کے پڑھتا ہے۔ میسا میں تمار کو ملعون نے گرفتار کیا ہوا تھا، بوڑھا میسا میں اس نے سمجھا میں اس کے ارادے کو توڑ دوں گا، اس بے غیرت نے آواز دے کے کہا میسم میں تیرے ہاتھ کاٹوں گا، مسکرا کے میسم نے فرمایا سچ ہے۔ بات سمجھ آئے تو میرے ساتھ بول۔ اس نے کہا میسم میں تیرے ہاتھ کاٹوں گا، مسکرا کے میسم فرماتے سچ ہے۔ اس نے کہا پھر پاؤں کاٹوں گا، میسم نے فرمایا سچ ہے۔ تھوڑے بدلے سمجھے، کئیوں کو سمجھ نہیں ہے، بزرگ سمجھے، بچوں کو سمجھا کے پھر آگے جانا تھا۔ اس نے کہا میں تیرے ہاتھ کاٹوں گا، میسم نے فرمایا سچ ہے۔ اس نے کہا تیرے پاؤں کاٹوں گا، میسم نے فرمایا سچ ہے۔ اس نے کہا تیری آنکھیں نکالوں گا، میسم نے فرمایا سچ ہے۔ میسم کے فکرے سن کر بادشاہ کے چہرے پر زردی چھائی، گھبرا ہو کے تخت کے باوجود پریشان ہو کے بالائے منبر بیٹھا ہوا پوچھتا ہے تم علی والے موت کا نام سن کے مسکراتے کیوں؟ ذکر میں تیرے ہاتھ کاٹنے کا کرتا ہوں اور تو کہتا ہے کہ سچ ہے۔ تو میرے سامنے گڑ گڑایا نہیں، تو نے میرے سامنے التجا نہیں کی، تو نے میرے سامنے رحم کی اپیل نہیں کی، تو نے کیسے کہا سچ ہے؟ تو کیوں کہتے ہیں سچ ہے؟ اس فکرے پر جو بولے وہ اپنی خوش نصیبی کو داد دے۔ تو کیوں کہتا ہے کہ سچ ہے؟ انگڑائی لے کے میسم کہتا ہے ہونے کو ہونے سے پہلے جاننے والے علی نے مجھے پہلے بتا دیا تھا۔
تقدیر کے مالک علی نے، ہونے کو ہونے سے پہلے جاننے والے علی نے، لوح کو محفوظ کرنے والے علی نے، قلم جس کے ہاتھوں کی وجہ سے قلم ہے اس علی نے، ارادہ پروردگار کی تکمیل علی نے مجھے پہلے بتا دیا تھا۔ علی کا دشمن غصے میں آ کے کہتے پھر میں تجھے پھانسی دوں گا، میسا فرماتا ہے جھوٹ، پریشان نہیں ہوں، اور پھر میں تجھے پھانسی دوں گا۔ میسا نے فرمایا بکواس کر رہا ہے۔ علی نے فرمایا تھا پہلے تو میری زبان کاٹے گا، پھر تو مجھے پھانسی دے گا۔ اس کس نے کہا تھا میں تیری زبان کاٹوں گا؟ میسا مجمع میں آواز بلند کہتا ہے علی نے۔ اس نے کہا اگر علی نے کہا تھا تو پھر میں تیری زبان نہیں کاٹوں گا۔ میسا آواز دے کے کہتے بکواس نہ کر، تقدیر کا مالک ابو طالب کا بیٹا علی ہے، تقدیر جس کی ملکیت ہے اس بادشاہ کا نام علی ہے۔ علی فرما کے گئے کہ تو میری زبان کاٹے گا، تو کہتا میں زبان نہیں کاٹوں گا، تیری کیا مجال کہ تو تقدیر کے فیصلے کرے؟ جو علی نے فرمایا وہ ہو کے رہے گا، جو علی نے فرمایا وہ حق ہے، جو علی نے فرمایا وہ سچ ہے، جو علی نے فرمایا وہ اٹل ہے، جو علی نے فرمایا وہ ہو کے رہے گا۔ اس کمینے نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اس کے ہاتھ کاٹو، ہاتھ کٹے علی علی کرتا رہا، پاؤں کٹے علی علی کرتا رہا۔ انہوں نے چڑھا دیا کھجور پر، ہاتھ پاؤں باندھ دیے، کہتا ہے دنیا والوں دیکھو، ابھی ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے مولا علی نے کہا ہے کہ میں اس کی زبان کاٹوں گا، سارا مجمع گواہ رہے میں نے اس کے ہاتھ کاٹے، پاؤں کاٹے، زبان نہیں کاٹی۔ غور فرمائیں، اس نے کہا علی نے کہا ہے کہ زبان کاٹوں گا، میں اس کی زبان نہیں کاٹتا۔ صحیح سلامت کھڑا ہے، زبان سمیت کھڑا ہے، اگر علی اتنا سچا ہوتا تو میں اس کی زبان کاٹتا نا۔ یا میسا بن تمار نے کھجور کے ممبر پہ انگڑائی لی، میسا بن تمار نے کھجور کے ممبر پہ انگڑائی لی، موت کے ممبر پر، موت کی سولی پر انگڑائی لے کے علی کا غلام کہتے ہیں اچھا اگر یہ میری زبان ابھی نہیں کاٹ رہا، جتنی دیر زبان باقی ہے اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، ایھا الناس میرے قریب آؤ، میں تمہیں علی کے فضائل سناؤں۔ مجھے علی نے بتایا تھا آدم کی توبہ علی نے قبول کروائی تھی، نوح کی کشتی کو علی نے پار لگوایا تھا، یوسف کو کنویں سے علی نے بچایا تھا، موسیٰ کو جلوے علی نے دکھائے تھے، سلیمان کا تخت علی کی وجہ سے ہوا میں پرواز کرتا تھا، علی نے بتایا تھا اگر میں آگ کو گلزار نہ کرتا تو ابراہیم کے لیے وہ ٹھنڈی نار۔ علی کے فضائل کا چشمہ لا متناہی چشمہ میسم کی زبان سے پھوٹنے لگا۔ وہ فضائل پڑھتا کہ یہ کہتے پڑھ فضائل، جتنے مرضی پڑھ، زبان نہیں کاٹوں گا۔ ایک پہر گزر گیا علی کے فضائل پڑھتے پڑھتے، اس کے بعد خطیب نے موضوع بدلا، فرمایا لوگوں آج میں تمہیں ایک اور راز بتاتا ہوں، علی نے مجھے اپنے دشمنوں کی اصلی ولدیتیں بتائی ہوئی، جسے سمجھ آئے زبان سے بولے، علی نے مجھے اپنے دشمنوں کی ولدیتیں بتائی ہوئی ہیں، اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس کا باپ وہ نہیں تھا وہ تھا، اس کا باپ وہ نہیں تھا وہ تھا۔ یا حجاج کمینہ کرسی چھوڑ کے کہتا ہے زبان کاٹو کہیں میری ولدیت نہ بتا، یہ ذہن میں رہے کہ زبان کٹی ہوئی ہے، زبان کٹی ہوئی۔ شاعر کہتے ہیں اس حال میں بھی زور سے ای کہتے تھے میسم، میں نے عرض کیا تھا قبلہ اشارہ، اس حال میں بھی زور سے ای کہتے تھے میسم، لکھا ہے مورخ نے علی کہتے تھے میسم، اس حال میں بھی زور سے ای کہتے تھے میسم، لکھا ہے مورخ نے۔ تم نے
زبانیں کاٹی، علی علی نہ رک سکا۔ شیعوں کے سروں کے مینار بنے، علی علی نہ رک سکا۔ یہ گھر سچا، جو اس کی وکالت کرے وہ دنیا میں مٹ سکتا ہے، کائنات سے نہیں مٹ سکتا۔ اس لیے میثم تمار مولا نے کھجور کی گٹھلی اس کے سامنے بوئی تھی، فرمایا جب یہ پودا بنے گا، درخت بنے گا، اس پہ تجھے میری محبت کے جرم میں پھانسی چڑھایا جائے گا۔ مولوی ہوتا تو گٹھلی نکال جاتا، یا کم از کم اس کو کاٹ جاتا۔ علی کی عزت کی قسم، میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے کہ روز آ کے اسے پانی دے کے کہتا تھا کب جوان ہوگا، میں نے علی کے عشق کا جھولا جھولنا، کب جوان ہوگا، میں نے عشق علی کا جھولا جھولنا۔ سلمان ہو، ابو ذر ہو، سلمان اور ابو ذر ایک ایک کلاس کا فرق ہے۔ ابو ذر 9ویں درجے کا، سلمان 10ویں درجے کا۔ ابو ذر کے دل میں سوچ پیدا ہوئی آخر سلمان میں اور مجھ میں فرق کیوں؟ ابو ذر دوڑا، سلمان سے ملنے جنگل میں آیا، دیکھا بوڑھا سلمان زمین پر بیٹھا اور انگلی کا اشارہ کرتا ہے اور اشارہ کر کے کہتے دن ہو جا۔ جسے سمجھ آئے وہ میرے ساتھ۔ سلمان پتھر کی ایک پڑی پر بیٹھا، اشارہ کر کے فرماتے دن ہو جا، اس ایریے میں دن ہو جاتا، پھر انگلی کا اشارہ کر کے کہتے رات ہو جا، رات ہو جاتی۔ ابو ذر کانپنے لگ گئے، قریب آگے کہتے سلمان یہ کیا کر رہے؟ مسکرا کے کہتا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے میں دن سے رات کو، رات سے دن کو نکالتا ہوں، تجربہ کر کے دیکھ رہا ہوں کیسے کرتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ غور ہے یا نہیں؟ آپ پریشان ہو کہ نہیں؟ علی کے فضائل میں خوش ہونا سیکھو۔ جسے علی کے فضائل میں خوش ہونا نہیں آتا وہ قیامت والے دن خوش نہیں ہو سکتا۔ حیدری انگلی کے اشاروں پہ دن اور رات کو لاتا ہوں، پرے کرتا ہوں۔ اللہ قرآن میں جو فرماتا ہے تجربہ کر کے دیکھتا ہوں کیسے کرتے۔ لوگوں نے کھانے کی دعوت کی، سلمان تشریف لے گئے، ساروں نے کھانا کھایا، کچھ بندے جلدی میں تھے وہ چلے گئے، جانے والے بندے دوڑ کے واپس آ گئے۔ سلمان نے پوچھا گئے نہیں؟ کیا لگے رستے میں شیر کھڑا، راستے میں شیر کھڑا۔ بوڑھا سلمان اٹھا، یہ ذہن میں رہے، بوڑھا اٹھا، سلمان باہر نکلا، اس نے شیر کو کان سے پکڑا اور شیر کو سلمان نے کان سے پکڑا، گھسیٹ کے باہر لے گیا، دور لے گیا، جنگل میں چھوڑا ہے۔ واپس آیا تو ایک بندے نے فکرہ مارا، تجھے بھی ہاشمیوں نے جادو سکھا دیا؟ سلمان پلٹ کے کہتے بکواس نہ کر، یہ جادو نہیں۔ اس کا جادو نہیں تو پھر کیا ہے؟ شیر کا کام ہے بندے کو چیر پھاڑ کے کھا جانا، شیر کا کام ہے جھپٹا مارنا، شیر کا کام ہے پنجہ مارنا، شیر کا کام ہے اپنے دانتوں میں جکڑ لینا۔ شیر بھوکا بھی تھا، ہم پہ غرا رہا تھا، تو قریب گیا ہے، تو نے کان سے پکڑا، تو اسے گھسیٹتا ہوا گیا، تجھے شیر نے کچھ کہا ہی نہیں۔ مسکرا کے سلمان کہتے بکواس نہ کر، تو نے غلط سمجھا ہے، آب میں تجھے اصلی مطلب سمجھاؤں۔ میں شیر سے کیوں نہیں ڈرا؟ میرے بادشاہ علی نے مجھے فرمایا ہے جو اللہ سے ڈرے پھر ہر چیز اسی سے ڈرتی ہے۔ دولت، اگر کسی کے خلاف پیسہ خرچ کیا جائے، خزانوں کے منہ کھول دیے جائے، اس کا بھی نام نہیں رہتا۔ پاور آف دی اسٹیٹ، پاور آف دی ویلتھ، اور تیسری لکھی ہے پاور آف دی کمیونیکیشن۔
جھوٹا پروپیگنڈا ہو جائے اس کے خلاف، اس کا نام بھی نہیں رہتا۔ میں کہتا ہوں پوری کائنات کو دعوت ہے، ذرا میرے مولا علی کی زندگی پڑھ کے دیکھو۔ 1400 سال سے یہ تینوں طاقتیں علی کے خلاف ہیں، حکومت علی کے خلاف، تخت علی کے خلاف، تاج علی کے خلاف، لشکر علی کے خلاف، مفتی علی کے خلاف، فتوے علی کے خلاف، بنی امیہ علی کے خلاف، بنی عباس علی کے خلاف، بکنے والے ضمیر علی کے خلاف، بکنے والی زبانیں علی کے خلاف، جہنمی خطیب خطبوں کے اندر علی کی مخالفت کرتے رہے، جھوٹے راوی روایتیں گھڑ گھڑ کے علی کے دشمنوں کو خوش کر کر کے روایتیں پیدا کرتے رہے۔ ہر زمانے کے اندر علی کی دشمنی کی دنیا نے حد کر دی۔ ایسا زمانہ تاریخ میں آیا جب علی نام رکھنا جرم قرار دیا۔ کوئی اپنا نام علی رکھے تو اسے سزا دو، کوئی علی سے محبت کرے تو اسے سزا دو، کوئی علی سے عشق کرے تو اسے کوڑے لگاؤ، کوئی علی والا کہلوائے تو اسے سزا دو۔ لیکن آل محمد کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، خزانے ختم ہو گئے، حکومتیں تباہ ہو گئیں، لشکر مارے گئے، مفتی جہنم میں چلے گئے، تخت ٹوٹ گئے، ممبر ٹوٹ گئے۔ وہ خطیب جو ممبروں پہ بیٹھ کر علی کو گالیاں دیتے تھے وہ اپنے ممبروں سمیت جہنم میں چلے گئے، اور علی کل بھی علی تھا، علی آج بھی علی۔ اس کے چاہنے والوں کی تعداد میں کوئی کمی واقع نہ ہو، اور شیش کرنے والے ہر دور میں بڑھتے ہی رہے، کیونکہ علی سچ ہے، علی جھوٹ نہیں۔ علی کسی جھوٹی روایت کے راوی کی وجہ سے اونچا نہیں، علی مہر نبوت میں قدم رکھ کے اونچا۔ کوئی اس سے اونچا ہے تو کائنات دکھائے، کیونکہ کائنات سے اونچا ہے عرش، عرش سے اونچی ہے مصطفیٰ کی جوتی، مصطفیٰ کی جوتی سے اونچا ہے نبی کا پاؤں، نبی کے پاؤں سے اونچا ہے نبی کا بدن، اور نبی کے بدن میں سب سے اونچی جگہ ہے مہر نبوت، اور مہر نبوت پر جو کھڑا ہو جائے اسے حیدر کرار ہے۔ جو ہستی مہر نبوت پر کھڑی ہو جائے اس بادشاہ کا نام ہے حیدر کرار، جس کے پاؤں کبھی دوش جبرائیل پر، کبھی جبریل کے پر پر، کبھی کونین میں تو کبھی کوسین میں، کبھی زمین پر تو کبھی عرش پر، اور کبھی محمد مصطفیٰ خود فرمائے علی میرے قریب ہو، کوئی جل کے مرتا ہے تو میری طرف سے کال کے مرتا ہے آج مر جائے۔ مولوی بڑا طریقہ نکال کے یہاں پر ایک فکرہ کاس دیتے کہ نبی کا ہاتھ نہیں جاتا تھا بتوں تک، اس لیے علی کو فرمایا میرے کندھے پہ چڑھ کے بت توڑ۔ حالانکہ نبی وہ ہے جو انگلی کا اشارہ کرے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے۔ انصاف چاہتا ہوں، جیسے نبی کے اشارے پر چاند 2 ٹکڑے ہو سکتا ہو، وہ 10-20 فٹ سے بت نہیں گرا سکتا تھا۔ اس نے علی کے دشمنوں کے کلیجے جلانے تھے۔ مہر نبوت والے کندھوں کو محمد مصطفیٰ نے جھکایا۔ سپیکر پہ آواز جا رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے، کائنات کے ہر بندے کو چیلنج کر کے پوچھتا ہوں، اپنا کوئی ایک پیر دکھا جو قرآن پہ پاؤں بھی رکھے اور مسلمان بھی رہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ساری بات ختم ہو۔ اپنا کوئی ایک پیر لے کر آئے جو دیدہ دانستہ قرآن پر پاؤں رکھے اور پھر مسلمان بھی رہے۔ ساری دنیا خود مرید کہیں گے کہ کافر ہو گیا۔ مقابلہ اس گھر سے کرتا ہے کہ حسن حسین یہاں تشریف فرمائے، مدینے کا بازار ہے، نبیوں کا سلطان ہے، ایک انگوٹھی میں 2 نگینے جڑے ہوئے ہیں، ایک برج سے 2 چاند نکلے ہوئے۔ یہ محمد مصطفیٰ حسن حسین کو کندھے پہ بٹھا کے مدینے کے بازار سے گزرا۔ یہ ایک صحابی نے آگے بڑھ کے کہا یا رسول اللہ، حسن حسین سے کہیں ذرا ہٹ کے بیٹھے،
نیچے قرآن لکھا ہوا ہے. پیغمبر نے فرمایا دور ہٹ، قرآن پر قرآن آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. کیا خوش قسمت ہے وہ انسان جو علی کے فضائل پہ واہ واہ کرے. اور میرا ایمان ہے، میرا ایمان ہے، میں ممبر پہ کہتا ہوں میرا ایمان ہے، جو دنیا میں علی کے فضائل پہ خوش ہو کے واہ واہ کرتا ہے، قرآن کی قسم محشر میں جدھر جاؤ گے فرشتے دیکھ کے کہیں گے واہ واہ کتنا عقلمند انسان. ابو طالب کے بیٹے علی سے محبت لے کر آیا اور نجات اس کی ضامن ہے، نجات اس کو ڈھونڈ رہی ہے. علی والوں میں اور دوسروں میں یہی تو فرق ہے. دنیا میں جتنے بندے روزے رکھ رہے ہیں ان کو لالچ ہے جنت کی. ایک مولوی لکھ کے دے دے میں جنت کے لیے روزے نہیں رکھ رہا، میں مذہب تبدیل کر دوں. ہر مولوی کی خواہش ہے کسی طرح سے جنت مل جائے. روزہ رکھتے ہیں جنت مل جائے، تراویح پڑھتے ہیں جنت مل جائے، نمازیں پڑھتے ہیں جنت مل جائے. ایک مومن نہیں جو جنت کے لالچ میں روزے رکھ رہا ہو. جسے یقین نہیں آیا فکرہ کہتا ہوں، جنہیں ایک آنسو کے بدلے جنت خریدی جا چکی ہو جن سے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ذیشان عالم صاحب تھوڑی جی توجہ صاحب بھائی، جن کو پتہ ہو کہ ایک آنسو کے بدلے میں نے جنت خرید لی. خریدی ہوئی چیز کے سودے کرنے کا مطلب جو چیز خریدی جا چکی ہو، جس کی قیمت ادا کی جا چکی ہو، اس کے لیے بندہ کیوں کوشش کرے. امام حسین نے ملکیت میں سے ایک آنسو کے بدلے ہمیں جنت دے دی. ہم روزہ رکھتے ہیں اس کی اطاعت کی خاطر. روزہ رکھتے بھی ہیں، روزہ بناتے بھی ہیں، روزہ چومتے بھی ہیں، روزے پہ جاتے بھی ہیں. خوش قسمت ہے کہ ہمارے پیروں کے روزے ہیں، باقیوں کے پیروں کی تو قبریں ہی نہیں ملتی. مسئلہ بن نہیں ہے، اپنے بزرگوں کی قبریں نہیں تھی، فرمایا قبروں پہ جانا بدعت. توجہ ہے جی، قبروں میں کچھ نہیں. اللہ فرماتے میں قیامت والے دن انہی میں سے اٹھاؤں گا. اللہ فرماتے ان میں سے اٹھاؤں گا. مولوی کہتے قبروں میں کچھ نہیں. اصل میں قبروں میں سب کچھ ہے، اس کے پاس قبریں نہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ اس کے پاس قبریں موجود نہیں. آل محمد کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کئی بندے زندہ رہ کے بھی مردہ ہوتے ہیں، کئی قبر میں بھی زندہ ہے، کئی مر کے بھی زندہ ہے. حبس ٹوٹا باغ جنت کی ہوا آنے لگی، مقبروں سے دل دھڑکنے کی صدا آنے لگی. اس لیے سامعین گرامی کا پوری کائنات کے ہر انسان کو دعوت فکر دیتے. ایک ہی گھرانہ ہے کائنات جو مہر نبوت کی زینت بنتا. ایک ہی گھر مہر نبوت کی زینت. دو چار شعر پڑھنا چاہتا ہوں اور بڑی توجہ سے تمام سامعین کی توجہ چاہتا ہوں. ہیں علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، کردار میں اور بھی کچھ لوگ علی ہیں. حسن علی ہے، حسین علی ہے، سجاد علی ہے، رضا علی ہے. ہیں علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا. فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا. ان 14 کی انجمن میں علی ہے، محمد ہے، لیکن دوسری فاطمہ کوئی نہیں. جس کا ایمان ہو میرے ساتھ بولے ہیں علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا. فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا. فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا. رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم، مرضی زہرا ضروری ہے مقدر کے سوا. ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا. فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا. رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم، مرضی زہرا ضروری ہے مقدر کے سوا. کس کی جرت کہ رکھے مہر نبوت پہ قدم، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا.
تیرے شوہر کے سوا. تھک گئی دنیا نبی کو رشتہ دار بناتے بناتے. اور جبرائیل پوچھ رہا تھا مالک چادر کے نیچے کون ہے؟ فما هم فاطمة وابوها وبالها وبنوها. بانی داغی شادی قبلہ ایک عجیب نشہ ہے فکر قبلہ تاکی شادی ہم فاطمہ تو اس میں فاطمہ ہے وابوها فاطمہ کا باپ ہے وبالها فاطمہ کا شوہر ہے وبنوها فاطمہ کے بیٹے ہیں. ہم فضائل پڑھنے لگے, ہم پیغمبر کے فضائل پڑھنے لگے, زندگیاں ختم ہو جائیں نبی کے فضائل پورے نہ ہوں. اور اللہ فضائل پڑھتا ہے رسول خدا کے فاطمہ کا باپ, علی کا فضائل پڑھتا ہے فاطمہ کا شوہر, حسن حسین کے فضائل اللہ پڑھتا ہے فاطمہ کے بچے. تعارف اس کے ذریعے کرایا جاتا ہے جو زیادہ مشہور ہو, اسی کے ذریعے تعارف کرایا جاتا ہے جس کی شہرت زیادہ ہو, اسی کا تعارف کرایا جاتا ہے جو مشہور زیادہ ہو. توجہ ہے یا نہیں؟ میرا بھائی عمر میں مجھ سے بڑا ہے, لیکن اگر وہ یہاں آ جائے تو اس کا تعارف کیا ہوگا؟ ناصر عباس کا بھائی, عمر میں بڑا ہے لیکن تعارف میرے ذریعے, خاندان میں مجھ سے زیادہ مشہور ہو تعارف میرے ذریعے, گھر میں مجھ سے بھی پہلے آیا لیکن تعارف میرے ذریعے, کیونکہ ذکر حسین کے وسیلے سے آپ مجھے جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, اس لیے تعارف ہوگا ناصر عباس کا بھائی. اللہ فرما رہا فاطمہ کا باپ, فاطمہ کا شوہر, فاطمہ کے بچے. پتہ چلا عرش پر یہ خاندان زہرا کی وجہ سے پہچانا جاتا. شوہر کو پیغمبر نے خود بلایا, علی ادھر آؤ. رسالت نے کندھے جھکائے, امامت سوار ہوئی, لا الہ الا اللہ کے گھر میں محمد رسول اللہ نے علی ولی اللہ کو اٹھایا. جہاں محمد رسول اللہ ختم ہو رہا تھا وہاں سے علی ولی اللہ شروع ہو رہا تھا. کیا کہنے اس امام کے جس کے کھڑے ہونے کے لیے ممبر رسالت, ممبر بنا رسالت کے اوپر کھڑے ہو گئے. پیغمبر نے پوچھا علی کیا محسوس کر رہے ہو؟ فرمایا چاہوں تو آسمان سے تارے توڑ. مولا علی کا خطبہ افتخاریہ, اس میں میرے مولا نے اپنے اسم گرامی کے ساتھ لفظ استعمال کیا ہے میں, انا. اللہ کو میں پسند نہیں سوائے علی کے. علی کی زبان سے اللہ کو میں اچھی لگتی, کیونکہ اس میں کبھی کبھی وہ خود ہم بن کر شامل ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر علی والی میں نہ ہوتی تو وہ ہم کس طرح سے بنتا. اس لیے اس میں میرے مولا نے فرمایا فلاں کا میں نے کیا, فلاں کا میں نے کیا, فلاں کا میں نے کیا. ایک شاعر نے اس کا ترجمہ کیا, ایک شاعر نے ترجمہ کیا, اس کے شعر پڑھتا ہوں. روزے کی حالت میں دنیا داری کا شعر نہیں پڑھنا چاہیے. آل محمد کے فضائل کے جتنے شعر پڑھو اتنی معراج ہے روزے کے. مجھے اس بندے کے ایمان اور عقل پہ شک ہے جو کہتا ہے جی روزے کی حالت میں آل محمد کے فضائل کا شعر بھی نہیں پڑھنا چاہیے. یہ کسی بکری کا عقیدہ ہوگا, کسی بہادر کا نہیں, کیونکہ بکریوں کی سمجھ میں شعر نہیں آتے. توجہ ہے یا نہیں؟ اور میرے مولا نے لفظ استعمال فرما میں. سننا علی کیا فرماتے ہیں. شاعر نے ترجمہ کیا ہے میں. شاعر کہتے ہیں علی کی آواز ہے شاف محشر میرا بھائی, ساقی کوثر میں,
جسے میں پر یقین آتا جائے وہ بولتا جائے گا۔ علی فرماتے شافع محشر میرا بھائی، ساقی کوثر میں، سب سے بڑھ کر میری زوجہ اس کا ہمسر میں۔ امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے، سخی حسین آپ کو آباد و شاد رکھے۔ شافع محشر میرا بھائی، ساقی کوثر میں، سب سے بڑھ کر میری زوجہ اس کا ہمسر میں۔ جنہیں نماز میں علی اچھا نہیں لگتا، علی فرماتے مجھ کو مٹانا ہو تو مٹاؤ، پہلے سورہ حمد۔ جن کی نماز علی کا نام آنے سے ٹوٹ جاتی ہے اور سے مخاطب ہوں، علی فرماتے مجھ کو مٹانا ہو تو مٹاؤ، پہلے سورہ حمد۔ سورہ حمد میں پوشیدہ ہوں نقطہ بن کر میں۔ علی فرماتے دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا، دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا، عرش کے تارے چھو سکتا تھا ہاتھ بڑھا کر میں۔ دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا، دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا، دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا، دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا، عرش کے تارے چھو سکتا تھا ہاتھ بڑھا کر میں۔ جلنے والے ہر جگہ موجود ہوتے، اس بس میں بھی ایک جلنے والا بدبخت تھا، اس نے کھڑے ہو کر علی سے کہا یا علی اگر آپ تارے توڑ سکتے تھے تو آپ نے چھوئے کیوں نہیں؟ اگر تم ان کو توڑ سکتے تھے تو علی تو نے تارے توڑے کیوں نہیں؟ علی فرماتے دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا، عرش کے تارے چھو سکتا تھا ہاتھ بڑھا کر میں۔ اس نے کہا چھوئے کیوں نہیں؟ علی فرماتے چھو سکتا تھا عرش کے تارے، لیکن کیوں چھوتا؟ ان کو روز بلا لیتا ہوں اپنے در پر میں۔